السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب، مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے میں منگل یا بدھ جمعرات کسی دن جب ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہو گئے، آپ نے ایک امریکی ایکسپریشن کا ذکر کیا تھا، آئی تھنک فیل گڈ فیکٹر، کہ جب ٹرمپ صدر کا حلف اٹھائیں گے وہ اس سے پہلے چاہیں گے، صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے، کہ ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کر سکیں مختلف ملکوں میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں. خاص طور پہ آپ نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا حوالہ دیا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ جنگ بندی ہو جائے اور وہ صدر کا حلف اٹھائیں تو لوگوں میں دنیا بھر کو میسج جائے کہ ان کے صدر بنتے ہی جنگ بندی کا عمل شروع ہو گیا یا جنگ بندی ہو گئی. اچھا، وہ میں نے بڑی سنجیدہ لی آپ کی اس بات کو، مگر آج ریاض میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے عرب اسلامک سمٹ کے نام سے، جس میں 50 سے زائد اسلامی ملکوں کے لوگ سربراہان موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس میں خطاب کیا. وہ جو میں نے کچھ تقاریر سنی ہے ایون شہباز شریف صاحب کی بھی، تو وہ بڑی سخت تقاریر ہیں. اس میں تو اسرائیل کو بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی، اسلامتی کونسل کی ممبرشپ کینسل کر دی جائے یہ کہا گیا، مطلب بہت شدید الفاظ میں اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. تو وہ فیل گڈ فیکٹر والا مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ اس طرف بڑھ رہی رہا معاملہ اس کانفرنس کے بعد. برادر ملت، بات یہ ہے کہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے نا سر، اس کے بارے میں ایک اور ایکسپریشن ہے، وہ امریکہ کا نہیں ہے، وہ ویسے ہے، اس کو کہتے ہیں شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک. گولی بھی ماری جاؤ تو گال بھی کری جاؤ. ٹھیک ہے جی. یہ ان دنوں ذکر ہوا تھا جب ایک طرف ویتنام کے مذاکرات جاری تھے ہینری کیسنجر کے ذریعے، خفیہ مذاکرات، اور ساتھ ہی شمالی ویتنام پہ بہت شدید بمباری ہو رہی تھی. تو ان دنوں یہ بہت دہرایا جا رہا تھا. میں ابھی تو ان دنوں اسٹوڈنٹ تھا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی تو اس وقت ٹرمپ جو ہے اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہے گا کہ دنیا کو یہ تاثر ملے کہ ابھی میں نے حلف ہی نہیں اٹھایا اور معاملات جو ہیں وہ سنبھلنا اور سدھرنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب میں نے حلف اٹھا لیا تو پھر اندازہ لگاؤ کیا ہوگا، ہم آ گئے تو گرمی ہے بازار دیکھنا، وہ والی فیلنگ. آج کی یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی چل رہا ہے، اس میں ایک بنیادی جو ایک میسج جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرمپ کے انتخاب کے فوراً بعد ہوا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی کافی ذہانت ہے. آپ کو شاید یہ بات یاد ہو یا نہ ہو، یہ بنیادی طور پر پہلے عرب لیگ میں قضیہ اٹھا تھا کہ ہم ایز عرب ہم کیا کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے. تو وہاں پہ ظاہر ہے انتہا پسند بھی ہیں اور ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا، تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو وہاں پر پرنس محمد بن سلمان نے یہ آئیڈیا دیا کہ یار ہم بجائے اس کو عرب مسئلہ بنانے کے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے ایکسٹرا آرڈینری عرب اسلامک سمٹ، کہ آپ اس میں تمام اسلامی ملک بھی شامل کریں اور کنسنسس کریٹ ہو. اب ٹرمپ کے انتخاب کے بعد اس اجلاس کا وہاں منعقد ہونا ایک تو یہ پیغام دے گا ٹرمپ کو کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابھی بھی ایک انفلوئنشل ملک ہے اسلامی دنیا کے لیے، فقط عرب دنیا کے لیے نہیں. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو تقاریر ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ جو جارحانہ تقریر کی ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کی شہباز شریف صاحب نے ابھی تک. نہیں، محمد بن سلمان نے بھی نہیں. ارے بھائی، محمد بن سلمان ہوسٹ ہیں، وہ میزبان ہیں. ان کا اس وقت میجر کنسرن ایک رہا، اور جو ہونا بھی چاہیے اگر آپ سنجیدگی سے بات کریں کہ یار فی الحال جنگ تو بند کرو. ہاں، غزہ میں جنگ بندی، لبنان میں جنگ بندی. اچھا، دوسری بات یہ کہ جتنی بھی تقاریر ہو رہی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اسی عطار کا لڑکا جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرے کچھ. فوری طور پر انسانی بنیادوں پہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فوری طور پر کسی نہ کسی طرح جنگ بند ہو. ایک بات. دوسری بات یہ، اب
دیکھیے نا، شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے وزیر اعظم نے، میں دیکھیے جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ ترکی کے صدر سے بھی زیادہ جارحانہ تقریر پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے اپنے ٹون اور ٹینر کے حوالے سے. اچھا. دیکھیے انہوں نے تو باقاعدہ 5 نکات دیے ہیں. ان 5 نکات میں سے جنگی جرائم کا بھی مطالبہ ہے. یہ کس نے؟ پاکستان نے؟ شہباز شریف صاحب نے؟ نہیں، باقی لوگوں نے بھی جنگی جرائم کی بات کی ہے، لیکن اور بھی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کی رکنیت جو ہے یہ اسرائیل کو کیوں میسر ہے. یہ تو اور ملکوں نے بھی بات کی ہے کسی حد تک، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات، الگ جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایسی فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جو 1967 کے بارڈر والی کی جنگ کے دوران جو فلسطینی علاقے اسرائیل نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور ان کا دارالحکومت جو ہے وہ القدس یعنی کہ یروشلم میں ہو. اب اسرائیل نے یہ ویسے کسی نے نہیں کہا ایسی بات، یہ والی بات محمود عباس صاحب نے بھی نہیں کی جو صدر ہیں فلسطین. بابا بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جارحانہ بات کی، لیکن یہ تقریر ہے، کیونکہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ بہت ہو گیا آپ باتیں کرنے کی بجائے آئیے عملی طور پر کچھ کریں. اگلا بندہ کہے یار تسی کشمیر تک ہی کر لیں عملی طور سے. نہیں چلو یار کبھی کبھی دیکھیں گفتار کے غازی بھی تو بس یہ گفتار کے غازی کے اندر بھی جو ہے اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. بابا میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں ایران کی یار، نہیں وہ تو باقی بھی اور 2 لوگوں نے کی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے جارحانہ تقریر، اب اس میں سے ہمیں نکالنا ہے کہ اس میں امکانات ممکن کیا چیز ہو سکتی ہے. ممکن یہ ہے آلریڈی دیکھیے حماس پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جان دو پلوان جی، مثال کے طور پر قطر اس کا مین سپورٹر رہا ہے ہمیشہ. حماس کے تمام لیڈر جو ہیں وہ وہاں رہتے رہے، ان کی مدد ابھی بھی کافی لیڈرشپ ہے قطر میں، لیکن اب ان کا دفتر بند کر دیا ہے. اور قطر نے یہ کہا ہے کہ یار ہم تمہیں، یعنی چونکہ وہ کر رہے تھے نا کہ بھئی کوئی نہ کوئی اسرائیل سے بھی روابط کر رہے تھے، ایجپٹ والے یہ حماس والوں سے کر رہے تھے. انہوں نے کہا یار تو آپ لوگوں میں جو کوئی صلاح ہی نہیں ہو پا رہی، آپ لوگ کچھ طے ہی نہیں کر پا رہے، تو برائے مہربانی ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے جی. اب حماس پہ یہ پریشر ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ آ جائیں دوبارہ اپنی، میں تو ابھی آپ اس کو ٹرمپ کے تناظر میں دیکھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جی ٹرمپ کو جو ہے عرب امریکنز نے اور مسلم امریکنز نے، حتیٰ کہ پاکستانی امریکنز نے بھی ووٹ دی ہے. تو پاکستانیوں کا تو ایک زیادہ ایک ایڈڈ بات تھی کہ وہ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، وہ آئیں گے تو انہیں رہا کروائیں گے، لیکن ساتھ ہی اسرائیل والی ناراضگی تھی. لیکن عرب اور باقی جو مسلم ووٹر تھے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جی بائیڈن انتظامیہ نے 7 اکتوبر سے یہ واقعہ شروع ہے اور انہوں نے ان کو اسلحہ بدستور سپلائی کرتے رہے 2023 سے، اور کسی بھی طرح اپنا انفلوئنس یوز نہیں کیا ان پہ پریشر ڈالنے کو اسرائیل کو. تو یہ غصہ، اچھا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ غصہ جو ہے وہ صرف جو ہے یہ مسلمان ووٹرز میں ہے. لیکن ابھی اگر آپ امریکی میڈیا کا غور سے مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو سو کالڈ جن کو جنرل زی کہا جاتا ہے، یعنی جن زی یعنی نوجوان گورے بھی، کرسچین کمیونٹی بھی وہاں کی، حتیٰ کہ بہت ساری ینگ جوئش کمیونٹی بھی. اسی لیے وہ کیمپسز پہ آپ کو پتہ ہے اتنے سارے وہ جھگڑے اور وہ یعنی فسادات شروع ہو گئے تھے. سال میں کئی گریجویشن تقریبات میں بھی وہ یہ جو ڈیموگرافکس ہے، نوجوان امریکی جنہوں نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ووٹ دیا ہے، اس کی بھی ایک خاطر خواہ جو ہے تعداد انہوں نے ووٹ ڈالا ہے ٹرمپ کی حمایت میں، اس غصے سے کہ یار ہم ویسے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں اور یہ وہ، اور ہم اسرائیل کو نہیں ڈھو پائے. ٹھیک، اب اس میں 2 باتیں جو ہیں ان کی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ ابھی یہ جو سفارتکاری ہو رہی ہے سم بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، ایک یہ کہ کسی نہ کسی طرح امیڈیٹ سیز فائر کا اعلان ہو جائے. امیڈیٹ سیز فائر کے ساتھ
ابھی اسرائیل کے جو رہ گئے ہیں وہاں پہ ابھی تک جو ہے 251 لوگ اغوا ہوئے تھے. 171 انہوں نے واپس کیے جو حماس کے پاس اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں. 80 ابھی بھی ہیں. 37 مر گئے. نہیں 101 ابھی بھی ہیں. 251 واپس کر دیا نا سر. 171 واپس کر 251 اوریجنل تھے. 117 اچھا واپس 117 کیے ہاں ہاں اور 37 مر چکے ہیں. 101 یہ واپسی ہو جائے. دوسری جو بات جو کہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ غزہ کا محاصرہ ختم ہو. اس میں یہ ہے کہ جب یہ جنگ بندی ہو تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو کھانا پہنچا سکیں, دوائیاں پہنچا سکیں, میڈیکل ٹیمز جا سکیں. تو مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی. بیک ڈور ڈپلومیسی میں پھر امریکہ آن بورڈ ہوگا, آف کورس اسرائیل بھی ہوگا, تبھی چیزیں امپلیمنٹ ہوگی. سر اس کا تھوڑا سا ایسے ہی اندازے لگائے جا سکتے ہیں نا. مثال کے طور پر 2 غیر ملکی سربراہان سے جب وہ گفتگو کر رہا تھا ٹیلی فون پہ ٹرمپ, تو اس میں 2 سربراہان کے ساتھ گفتگو میں ایلان مسک بھی وہاں پہ موجود تھا, ایکس کا مالک. ٹھیک ہو گئی بات. اب جب اس کو یوکرین کے صدر کا ٹیلی فون آیا تو امریکہ میں جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں انہیں سب سے زیادہ خوف یہ لاحق ہے کہ یار یہ جیسے ہی آئے گا, چونکہ یہ تو پوتن سے دوستی کرنا چاہتا ہے, اسے یارانہ ہے اس کا, اور یہ پرانی اپنی محبتیں جو ہیں وہ واپس لانا چاہتا ہے, تو یہ یوکرین پہ زور دے گا, کہے گا جی ہم تمہارا اسلحہ وسلح سب روک رہے ہیں, بس ٹھیک ہے صلح کرو, سیز فائر کرو. ٹھیک. اس سے بات کرتے ہوئے جو ہے اس نے ٹیلی فون پکڑا دیا ایلان مسک کو. کس نے؟ ٹرمپ نے. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو اس کا خلائی پروگرام ہے اس بندے کا, سٹار لنک جس کو کہتے ہیں, وہ چلا کے اس کے ذریعے یوکرین جو ہے وہ رشین آبی کی نیویگیشن ساری اس سے کنٹرول کرتا ہے, اسے کنٹرول کر رہا ہے. اس نے اس کو یقین دلایا کہ بھائی میری پارٹی تمہیں, یعنی میری کمپنی تمہیں یہ سہولت فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیتی رہے گی, ڈونٹ وری. دوسرا بندہ جس کے ساتھ انہوں نے موجودگی میں بات کی وہ تھے ترکی کے صدر. اس کا مطلب نہیں, اس پہ یہ کلیئر کر دیں, اس کا مطلب یہ ہو کہ یوکرین والا معاملہ اسی طرح چلے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ او یار یہ فیل گڈ فیکٹر کے لیے جب میں نے پہلے جو میں تو انہوں نے کہا گل کر رہا ہے یار, فکر نہ کر, تو گھبرایا کیوں ہے. ہاں ٹھیک ہے, گاٹ اٹ, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی بندہ اگر جا کے کہے گا کہ یار یہ ایک اچھی ہے, ایک پیکج مل رہا ہے, صلح کر لو. اوکے اوکے. دوسرا بندہ کون؟ دوسرا بندہ تھا ترکی صدر اردوان. ان کے ساتھ بھی گفتگو میں. اب اردوان کو جب یہ لاسٹ ایئر گئے تھے نا اقوام متحدہ خطاب کرنے ترکی کے صدر, تو یہ خصوصی طور پر انہیں جا کے ملا تھا ایلان. اچھا اوکے, ہم چلا بھی رہے ہیں. اور اس نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں جو 7ویں فیکٹری لگاؤں گا, یہ جو وہ الیکٹرانک ای ویز وہ بناتے نا گاڑیاں جو وہ بیٹری سے چلتی ہیں, وہ تمہارے ملک میں لگاؤں گا, ترکی میں. تو ترکی کا مڈل ایسٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک رول ہے, اور یوکرین کے بھی وہ بلیک سی کی وجہ سے ہے, اور روس کا بھی ہمسایہ ہے. تو ان 2 افراد کے ساتھ گفتگو میں ان کو ٹیلی فون پکڑا دینا یا کہنا کہ اسپیکر پہ ہم بات کر رہے ہیں. لکیلی وہ وہاں پہ تھے نا, اگر شہباز شریف کی کال پہ ایلان مسک وہاں پہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف کو پکڑا کی کال بھی شہباز شریف تو تانو یعنی کہ کہاں بریک لینے دیں مجھے, آپ کو پوائنٹ لے لیا نا, کچھ مجھے بھی بولنا ہے. یعنی کہ شہباز شریف کا ٹیلی فون جائے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رابطہ ہو چکا ہوگا اب تک, ہو گیا پتہ نہیں, میں تو آپ کو پتا 3 دن. اچھا بائیڈن کے دوران ہوا تھا 1 دن کے لیے بھی؟ مجھے یہ یاد ہے اس ٹائم تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب کے بعد بھی بائیڈن رہے. ہاں لیکن نہیں ہوا, اور یہ بھی رہے وزیر اعظم. ہاں میرے خیال میں نہیں ہوا تھا. آپ کے خیال میں بالکل نہیں ہوا. خیال کو چھوڑیں, نہیں ہو سکتا. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہباز شریف ٹرمپ کو فون کریں اور لکیلی ایلان مسک وہاں کھڑے ہوں تو شہباز شریف صاحب, وہ شہباز شریف صاحب پہلے وہ وصول کریں گے تو جب ہے نا. اب ادھر تو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آنے والا ہے, زلفی بخاری گئے ہوئے ہیں. ابھی تو پہلے انہوں نے کہا نا کہ اڈیالہ جیل پہلے فون بچاؤ, میں گل کر رہی ہوں. اینی وے جی, اور وہ گل ہو جائے گی تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں نا فائنل کال اس وقت آئے گی.
फाइनल कॉल आपने ट्रम्प से लिंक कर दी। आप सोशल मीडिया कम देखा करें वैसे नहीं, ये उसी आप तरह लोगों के की शरारत की वजह से सोशल मीडिया उसी तरह की वजह बात है जैसे आपने फरमाई कि वो जो शहबाज साहब जब बात कर रहे होंगे क्या मतलब ये कि मैं सीरियस एक बात कर रहा था तुमने उसको कर बहरहाल आई एम नॉट रूलिंग आउट दैट पॉसिबिलिटी कि ये दो चीजें शायद हो जाएं और इसके लिए एक बैकडोर जो है डिप्लोमेसी हो रही है जिसमें नॉर्वे बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल मैं इससे आगे और कुछ नहीं हम इसको कल या परसों फिर भी पूछ सकते हैं इनसे। एक ब्रेक फौरी तौर पर। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अब हम बात इससे पहले कि हम और भी अपने दूसरे मौज़ूआत की तरफ जाएं, अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2024 को एक हमला हुआ था कराची एयरपोर्ट पर और जिसमें चाइनीज तो जो है वो मारे गए थे। हाँ। अब उसके बारे में आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। उन्होंने उनके मुलजमान का सुराग जो है सहूलतकारों का और बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में सिंध के वजीर दाखिला और वहाँ के आईजी ने और हमारे ब्यूरो चीफ समर अब्बास साहब जो हैं उनकी बड़ी क्राइम रिलेटेड मामलात पर ख़ास तौर पर दहशतगर्दी पर बड़ी गहरी निगाहें की। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की खुसूसी तौर पर हमें बताएं कि इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी समर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी तफसीलात भी आ गई लेकिन वो नाजरीन जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस की थी और अभी हमें देख रहे हैं हमारे खबर नशर के जो नाजरीन हैं उनके लिए कि क्या आपको आज वजीर दाखिला और आईजी साहब ने बताया है ये बंदे जो कि इस सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं वो जो चीनियों पे हमला हुआ था जिसमें 2 अफराद जो हैं वो जाबहक हो गए थे चीनी। जी नुसरत जावेद सर और अदनान हैदर भाई, बात ये कि आज वज़ीर दाखिला जो सिंध के थे ज़िया लंजार उन्होंने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और सीटीडी के डीआईजी आसिफ एजाज शेख और एडिशनल आईजी जो थे इमरान याकूब मिनास इनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वज़ीर दाखिला ने ये बताया कि जो चाइनीज़ पे अटैक हुआ था 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पर जो खुदकश धमाका हुआ था जिसमें शाहफाद नामी जो दहशतगर्द था जिसने ये धमाका किया उसके हवाले से बताया गया कि उसके जो धमाके के मास्टरमाइंड थे जावेद उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया जबकि उसके साथ एक खातून थी गुलनिसा जो कि सहूलतकार थी उसे भी जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े के हवाले से तफसीलात जो सामने आई जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि एक गाड़ी जो है वो 4 अक्टूबर को जो 4 सितंबर को कराची के एक शोरूम से खरीदी गई जिसमें जो एक रिक्शा ड्राइवर थे फरहान और उसके साथ था मोहम्मद शरीफ ये उसके साथ आए। शाहफाद ने ये गाड़ी खुद खरीदी कराची के शोरूम से 71 लाख रुपए में ये डील हुई और ये रकम जो है ट्रांसफ़र की गई हब बलूचिस्तान से एक बैंक के ज़रिए जो कि अकाउंट होल्डर थे सईद अली। इसके साथ जो बैंक का जो मुलाजिम था बिलाल वो भी इसमें मुलविस था और इस तरीके से ये बिल्कुल लीगल तरीके से ये गाड़ी खरीदी गई जिसका नंबर था KW0375। अच्छा, जब ये गाड़ी खरीदी गई है उसके बाद बताया जा रहा है कि गाड़ी बलूचिस्तान गई और वहाँ पे ये गाड़ी तैयार की गई बारूद से और इसमें जो अहम बात बताई गई है वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से कि इसमें जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है पेंट नाम का, ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये केमिकल इस्तेमाल होता था जंग में। RDX और ये पेंट जो केमिकल है ये मिला के इस जो गाड़ी को तैयार किया गया और उसके बाद जो है ये 4 अक्टूबर को ये वापस कराची में आते हैं शाहफाद गाड़ी के साथ जो कि खातून इसके साथ होती है। ये बजरिया हब जो है बरास्ता ये हब चौकी से आते हैं। CCTV कैमरे जो सेफ सिटी के अब लग चुके हैं उनमें ये फुटेज भी आई। ये मैं सिर्फ स्टोरी आपको बताते जा रहा हूँ ताकि जो हमारे नाज़रीन ये समझ आए कि हुआ क्या था। ये गाड़ी जी 4 अक्टूबर को ये कराची में दाखिल होते हैं, कराची सदर में एक होटल में ये क़याम करते हैं। 6 अक्टूबर को ये दोबारा जो शाहफाद जो है वहाँ से चेकआउट करता है और जेल चुरंगी से जो है एक साथी होता है उसको ये लेता है और जो जावेद है जो मास्टरमाइंड था उसको गाड़ी में बिठाते हैं और ये एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट के बाद ये फिर जो एक निजी होटल है मैरियट होटल जिसका वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया नाम लिया, उसके सामने एक पार्क है फेरियर हॉल जिसको कहा जाता है, वहाँ पे ये रुकते हैं और वहाँ से ये वीडियो अपना बयान बनाते हैं जो कि ये BLA की जो लीडरशिप है उसे भेजते हैं। उसके बाद ये वापस जाते हैं एयरपोर्ट पे और
जावेद जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है रेकी के लिए और जो फोन पे बताता है, जबकि जो एक मुलजम बताया जा रहा है जो इसके साथ मौजूद होता है वो भी इसके साथ शाफात के साथ गाड़ी में मौजूद होता है। जैसे ही जावेद इनको इतला देता है कि भाई ये जो चाइनीज हैं ये काफिला आ गया, तो उसके बाद जो इनके साथ गाड़ी में मौजूद होता है वो शख्स उतर के चला जाता है जिसकी सिटी को जो है वो नहीं सफर साहब एक मिनट ठहरिएगा, आपने ये जो तफसीलात बताई हैं इससे दो बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि बड़े अरसे से ये प्लान किया जा रहा था कि ऐसा हमला करना है और वो हमला जो है वो उसके लिए बाकायदा वो ये सोच कर ये कर रहे हैं कि जैसे कराची शहर में सीसीटीवी नहीं है, कराची शहर में सीसीडी नहीं है, मुल्क में नादरा नहीं है और वी कैन डू वट और अच्छा और फिर ये कि पैसे भी जो ट्रांसफर सारे जो होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमने जो मैंने बीएनए की जितनी एक्टिविटीज देखी हैं और ऑब्जर्व की और पढ़ी हैं जो वो भेजते हैं 71 लाख रुपए 7 मिलियन, मतलब वो तो 1-1 लाख रुपए देके, मतलब पिछली आप सारी कार्रवाइयां देखें जिन बातों का नुसरत साहब हवाला दे रहे हैं वो तो हर धमाके में होती हैं, हर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में होती हैं। जो 7 मिलियन का फिगर है ये डिफरेंट है नुसरत साहब, इसका मतलब है बीएलए इतना ज्यादा इन्वेस्ट करती है। कई सवाल ये कई सवालात हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में, बिल्कुल आपके वैलिड क्वेश्चन है। आगे मजीद देखें, इसमें वर्ल्ड वार 2 में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ वो भी बड़ी अहम बात है, वो केमिकल आया कहाँ से, ऐसे कई सवालात हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बता दूं जो उन्होंने बताया कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया। उसके बाद जैसे ही जावेद जो है वो इतला देता है इसको शाफात को कि गाड़ियां आ रही हैं, जैसे गाड़ियां करीब आती हैं तो वो हैंड ब्रेक खींचता है और उससे ब्लास्ट होता है। ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हैंड ब्रेक खींचने के साथ ही वो ब्लास्ट होता है और जिसमें 2 चाइनीज शहरियों समेत एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो जाबाक होता है, जबकि 21 के करीब जो है वो जख्मी होते हैं। इसमें कई गाड़ियां जो है वो तबाह हो जाती हैं। जो हाथ खींचता है ना वही हाथ मिला है तफ्तीशी इदारों को, तहकीकाती इदारों को, जिससे ये शनाख्त हुई कि ये जो है शाह फहद है और उसकी गाड़ी का चेचस नंबर मिलता है, जिसके बाद गाड़ी के पीछे जैसे ही इंटेलिजेंस इदारे धमाके के बाद जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है इसकी तहकीकात के लिए, जिसमें कौमी सलामती के इदारे, इंटेलिजेंस इदारे और दीगर जो इदारे होते हैं वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है इस पर सर्च करते हैं। तो फिर लिंक टू लिंक जो है ये कड़ियाँ मिलती जाती हैं, जिसके बाद पता चलता है ये गाड़ी कहाँ से खरीदी गई, कराची के शोरूम से ये जो ये शाह फहद है जिसके नाम पे ये किया गया, ये कहाँ किस होटल में ठहरा, ये चीज़ें क्लियर होती गई, सामने आती गई। उसके बाद ये फिर पूरी जो इनकी चेन थी उसको पकड़ा गया। लेकिन इसमें जो अहम बात है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की वाकई काबिल तारीफ बात यह है कि इन्होंने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया और इस केस को जो है वो हल किया। ये बड़ी बात है जिसमें वज़ीर दाखिला ने 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान भी किया और कायद-ए-आज़म मेडल के लिए भी जो है टीम के लिए वो किया। एक बड़ी कामयाबी है तहकीकाती इदारों की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, सिंध पुलिस की, जिसमें ये किया गया। लेकिन इसमें चीज़ें देखें लीगल वे में तमाम चीज़ें की गई ताकि किसी को कोई शक न पड़े। पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए, फिर उसके बाद गाड़ी में खातून को लाया गया, गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर्ड थी कि कोई अगर रोकता है इनको तो वो दिखा सके कि जी मेरे नाम पे गाड़ी है। फिर जो सबसे अहम बात है ये लड़का जो शाह फहद था ये भी यूनिवर्सिटी का, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताया जा रहा है। सर यही तो बार-बार मैं भी जिस पे कंसर्न शो कर रहा हूँ समर भाई, आप बैंक जाएं, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं 1 मिलियन ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुझे एक जस्टिफिकेशन देनी होती है। साहब खरीदनी है ना, नहीं वो आपने पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, इसमें मुझे अपना ट्रैक बताना। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उन्होंने बैंक के मुलाजिम को भी तो गिरफ्तार नहीं, जावेद भी कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, शाह फहद बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जबकि जो जावेद और सुमेर है ये भी कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो इन्होंने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया इस दफा बीएलए ने, और इसमें जो खातून थी उसको भी इस्तेमाल किया गया। जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समर भाई। एक कमेंट ये आखिरी करना चाहें इस पर, तुम्हें ब्रेक पे जाना है। नहीं, सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो हैरान कुन बात है कि ऑडेसिटी एक अंग्रेजी का लफ्ज है ना जिसको आपको कहें कि उनका ये ख्याल था कि हम सारी चीजें हम एक्ट करें, यानी एक्ट नॉर्मल, फील तो ये ताकि कभी किसी को शुबा ही ना हो। तो ये तो बहुत ज्यादा इसका मतलब है कि सोफिस्टिकेटेड हम एक यानी कि सो मच कॉन्फिडेंट एज वेल, और इतनी इन्वेस्टमेंट भी है उनके पास। लेकिन जिन इदारों ने इस पे कार्रवाई की, नहीं उस और वी होप कि अब खास तौर पर जिस तरह का कंसर्न चीन से आ रहा था, तो ये एक अच्छा था कि हमने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सॉर्ट आउट करने की भरपूर कोशिश की और मुतलका जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया। एक ब्रेक।
جناب ویلکم بیک. نو صاحب, IMF کا وفد پاکستان آج پہنچ چکا ہے. یہ وہ وفد ہے جس نے شیڈول کے مطابق مارچ 2025 میں آنا تھا. نہیں، وہ ریویو ہے، وہ علیحدہ ہے. وہ ریویو ہے، یہ چھاپا ہے. نہیں وہ چھاپے تو مراد ہے کہ مقصد یہ کہ وہ دیکھو، چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ ہم جو لانگ ٹرم IMF کے ساتھ معاہدہ کرتے رہے ہیں، اس کی ایک دو قسطیں لیں، اسٹیبلائز ہوئے، اور اس کے بعد کہا جی خدا حافظ. ہم اس پروگرام پر عمل درآمد نہیں کرتے رہے اکثر. ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے اس کا. تو چونکہ افغانستان کی جنگ ہو جایا کرتی تھی، کوئی پیسے آ جاتے تھے، تو اس دفعہ کوئی اس طرح کا سیزن دائیں بائیں لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے نظر بظاہر اس کو ایک نارمل ریویو کہ ابھی تک کی پروگریس، یار ایسے ہی ذرا گپ شپ لگا کے دیکھ لیں. چھاپا تو نہ ہوا نا. نہیں، میں اس کو چھاپا کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ باقاعدہ باضابطہ ملاقاتوں کا آغاز کل ہونا تھا، کل ہونا تھا. اور جہاز لڑتے ہیں FBR پہنچ گئے. ان کو بتایا ہوگا نا کہ ہم آ رہے ہیں آپ سے ملنے. اوہو، مقصد یہ کہ یہ کہا تو ہوگا. اب وہاں پہ میں ICA کے چھاپا مثال کے طور پر. آئی تھنک وہ مسئلہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کا بھی ہے. یہ 2-2.5 وہ یار ایکسٹرنل فائنینس سے پہلے گھر دی گل تو سن لو نا پہلے. ایکسٹرنل تو جب وہ چین اور سعودی عرب سے جو نظر اللہ نیاز حسین کو مدد آنی وہ الگ گل ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے کیسی چھان پٹک ہو رہی. FBR نے ان لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ اتنی رقم کلیکٹ کریں گے ٹیکس کی مد میں. وہ تو نہیں ہوئی. IMF کے اندازے کے مطابق آپ نے وہ 201 ارب روپے کلیکٹ کرنے تھے. حالانکہ FBR کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 96% ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا، تو 4% کوئی بات نہیں. لیکن اب دیکھو وہ کن تفصیلات میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ جب بھیک مانگتے ہیں، جب ہم کشکول لے کر جاتے ہیں، تو دوسرے کو پھر حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ یار آپ یہ کیا سے یہ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے عدنان آ جاتے ہو میرے پاس قرضہ لینے. سمجھ گئے نا بات. انہوں نے کہا کہ پروان جی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کریں گے، اور اس کے ذریعے جیسے یہ CTDT کے ذریعے ڈھونڈا نہیں انہوں نے کیسے کہ جی یہ انگلیوں سے جاوید نے گاڑی خریدی اور فلاں جگہ گیا، پھر وہ فلاں. اب FBR بھی AI یوز کرے. نہیں، FBR نے کہہ رکھا ہے لکھ کے کہ جی آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے یاد ہے، اور آپ نے میں نے کہا تھا صرف 12 بندوں نے کہا ہوا کہ اتنے پیسے یہ ہماری انکم ہے پورے ملک میں. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ڈیٹا، مثال کے طور پر نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ ایک سال میں 4 مرتبہ جاتے ہیں، کبھی فرانس، کبھی لندن، کبھی امریکہ. وہاں پر مختلف دکانوں پہ انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی ہے. وہ پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ سے. ان کی گاڑی جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے. ان کی بیٹی کے پاس بھی ایک اتنی ہی قیمتی گاڑی ہے، ان کی بیگم صاحبہ کے پاس بھی اتنی قیمتی گاڑی ہے. پھر وہ اسلام آباد کے بہت ہی ایک یعنی پوش ایریا میں رہتے ہیں. تو ٹیکس جو ہے وہ جمع کراتے ہیں 2000 روپے. 2000 روپے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ AI ڈیٹا ڈریون آفسز بنائیں گے. ہمیں وہ بتائیں وہ کارخانہ آپ نے کہاں لگایا، اور اس نے ابھی تک کتنے عدنان ڈھونڈے ہیں یا کتنے نصرت جاوید ڈھونڈے. کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. دوسرا ان کا گلہ ہے کہ دیکھو وہ 3 بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا وہ. اس کو گل ٹھیک کر رہے ہیں. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے 3 باتوں پہ ہمارے یہاں ہوتا رہا نا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. نمبر 1 کہ جی ریئل اسٹیٹ پہ لوگ پیسے لگا لیتے ہیں، جی پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو ٹیکس لگا. تو انہوں نے کہا جی اس میں آپ نے ٹیکس نظر آتا ہے کہ اب آپ نے بڑھایا ہے، لگایا ہے کچھ، اس پہ پروگریس ہے. واٹ اباؤٹ ایگریکلچر ٹیکس؟ میں نے کہا جی وہ ابھی وہ تو صوبوں کا مسئلہ ہے نا. تو پیسہ انہوں نے کن کو دینا ہے؟ وہ تو وفاق کو دینا ہے. تو وفاق نے پھر کیوں لکھ کے دیا ہے وہاں پہ کہ جی زرعی ٹیکس لگے گا؟ ویسے صوبوں نے بھی لکھ کر وعدہ کیا ہے. میرے خیال میں وہ کیا ہوتی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ. ارے بھائی انہوں نے بھی اس پہ IMF کو بھی لکھ کر دیا ہوا ہے، صوبوں نے بھی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے ان رائٹنگ. لیکن ان کا سب سے زیادہ کنسرن ہے ریٹیل کی دکانیں.
اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی. وہ تو نہیں ہے, وہ تو رولا پڑ گیا تھا. وہ ہے زیرو. اس ابھی میں تو ابھی agriculture میں بھی زیرو ہے ہمارا. لیکن اس پہ تو آپ کے پاس جواز ہے نا جی کہ جی ابھی کچھ وقت میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بنا لیں گی, اور بائی دا ٹائم انشاءاللہ آپ جب مارچ نیکسٹ ایئر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں پروگریس. تو اس میں پروگریس ہو چکی ہوگی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ ریٹیلرز کا بتائیں, یہ جو دکاندار ہے, یہ جو پرچون فروش ہے, اس سے آپ نے کیا کوئی پروگریس. وہ ایک شروع کیا تھا انہوں نے, دوست والا کچھ تھا. بائی جان دیر واز انسگنیفیکنٹ پروگریس ٹو شو, ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں. اب اس طرح کی جو ان کی تفتیش وغیرہ ہوتی رہی ہے, دوستانہ مذاکرات میں میرے پاس بہت ساری تفصیلات ہیں, لیکن اس میں میرے اور تمہارے لیے کیا رکھا ہے. اس میں مجھے خوف یہ لاحق ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ دسمبر میں منی بجٹ دے, اور اس میں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر دوبارہ تنخواہ دار طبقہ مارا جائے گا. وہ تنخواہ دار طبقہ آلریڈی, میں کہتا ہوں کچھ اور. اچھا, دوسرا ایک اور ایزی منی, اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا بھر میں ٹرمپ کے آنے سے یہ فضا بن رہی ہے کہ جی تیل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت حد تک نیچے گریں گی. مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے منی بجٹ نہیں دینا, بڑی خلق خدا ساڈے مگر پہ جائے گی, تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جی ایس ٹی اور لیوی ٹیکس لیوی بڑھاتے ہیں, وہ بڑھا دیں گے. یعنی کہ پیٹرول اور دوسرے ڈیزل ملکوں میں سستا ہو رہا مہنگا ہو جائے گا. ابھی تک ہمارے پاس چورن یہ ہے بیچنے کو کہ جی عالمی جو منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے ہم تو وہی وصول کریں, ہمارا سارا بھی. لیکن اب یہ ہوگا کہ عالمی منڈی میں سستا ہوگا, کیا مہنگا ہوگا, یہاں مہنگا ہوگا, کیونکہ حکومت کو آسان ترین طریقہ یہی مطلب نظر آ رہا ہے. اہداف پورے نہ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی مہنگائی بڑھتی نظر آ رہی ہے. سر پیٹرول مہنگا ہو تو مہنگائی بڑھے گی نا سر, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو. سر جی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ گچی گچ کی دبائی جائے گی. میں اصل یہ بات کر رہا ہوں آپ عوام کی. اس کے مقابلے میں اتنا پیسہ ہے میری حکومت پاکستان کے پاس. میرے بہت سارے دوست آج کل ہمارے کچھ عالی جناب جان کی امان باتیں ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کچھ سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے بارے میں ہم فضا بنا رہے ہیں کہ جی وہ عوام دوست ہیں. مجھے حسرت ہی رہی ابھی حال ہی میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے مراعات اور تنخواہوں میں, کوئی ایک عوام دوست ہمارا جج صاحب یہ فرماتے. اس اضافے سے پہلے بھی پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ جج صاحبان لیتے ہیں. بھائی جان میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مراعات طبقہ, اس کی طرف سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا نا, کوئی بھی کوئی چیز چھوڑتا ہوا. ابھی حال ہی میں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے بھی تو خرچے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ٹھاک خرچے ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی برق گرتی ہے تو پھر آ جا کے یہی کہ جی آسان ترین طریقہ یہ ڈھونڈو, غریب کہ ادنان کی تنخواہ پہ اور ٹیکس لگا دو اور اس کا لیے پیٹرول اور مہنگا کر دو, لیکن یہ میں نہیں بجٹ نہ پیش کرنا پڑے, کیونکہ وہ تو ایسا رو کے ذریعے بھی آپ تیل کی قیمت بڑھا سکتے ہیں نا شاید غالباً کوئی اس طرح کا ڈرامہ کر کے, کوئی اور چیزوں میں سے کوئی امپورٹ پہ. یعنی یہ نسخے یہ نکال رہے ہیں کہ سر ہم آپ کے ٹارگٹ پورے کر دیں گے لیکن ہمیں منی بجٹ کی طرف نہ لے کے جائیں. سرکاری ملازمین کا پھر تنخواہ بڑھ جاتی ہے, بیچارے پرائیویٹ ملازمین جو ہیں وہ تنخواہ کتنے سالوں سے بڑھی ہی نہیں, بٹ ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں اور بڑھتا جا رہا ہے ٹیکس ان پہ. سر جی آپ ابھی جو یہ وفد آیا ہوا ہے دعا مانگو کہ اے میرے خدا یہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑیں. اصل بات یہ کہ جب شہباز شریف صاحب نے ابھی چند ہی دن پہلے کہا ہے کہ تاجر طبقہ بہت محنت سے پیسے کما, اس سے پہلے یاد ہے آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے ساری پیٹرول کی قیمت تو پوری تقریر کر کے بڑھا دی تھی نا مفتاح بھائی نے, وہ تاجروں میں بڑھائی تو مریم بی بی کا ایک ٹویٹ آیا تھا وہ ختم کر دیا اور واپس لے لیا تھا. ڈار صاحب نے لگایا تھا, ڈار صاحب نے بھی واپس لیا تھا. یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے, ختم ہو گیا تو ایک آدھا منٹ بولنا چاہو. نہیں میں نے کیا بولنا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اے حکومت پاکستان آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے, اور جیسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں دکھاؤ انہیں کہ آپ نے ڈیٹا کے ذریعے کیا کمال دکھایا, کیسے آپ نے یہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگانا تو تنخواہیں ایون کر دی جائیں, اینکرز کی, ججز کی, بیوروکریٹس کی, سب کی تنخواہیں
एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। एंकर्स की वो जरियान दी आई चैलेंज सर, सुने हम बदनाम हैं प्रोग्राम के एक्स्ट्रा में इस वक्त पाकिस्तान, ये जो आपने जजेस की तनख्वाह बढ़ाई है इससे पहले की बात कर रहा हूँ, वो तो अब तो और बढ़ गई। सबसे ज्यादा तनख्वाहदार लेने वाला जो पोर्शन है वो जज साहबान लेते हैं, एंकर सिर्फ बदनाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।